اور سید ابن طاؤس نے بھی فرمایا ہے، ہمارے بہت بڑے عالم مفاتیح الجنان میں جو پہلی شوال کے اعمال ہیں، فرماتے ہیں اپنے اس روزے عید کو کھیل کود اور بیکار باتوں میں نہ گزارو، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ آیا تمہارے اعمال رد ہوئے یا قبول ہوئے، پس اگر تم ان کے قبول ہونے کی امید ہے تو تمہیں بہترین طریقے سے شکر ادا کرنا چاہیے، رد ہونے کا ڈر ہے تو اس پر گہرے غم میں ڈوب جانا چاہیے، یعنی اپنی حالت کے اوپر کہ پتہ نہیں اللہ نے قبول کیا پتہ نہیں قبول نہیں کیا۔ تو بہرحال کہا کہ عید کو کھیل کود اور بیکار باتوں میں نہ گزارو۔ تو اگر ان کے لوگوں کے دماغ میں ہے کہ اس میں کھیل کود بیکار، وہ تو اسلام پہلے بھی نہیں کہہ رہا ہے، چاہے آپ غم منائیں یا نہ منائیں اس سے فرق نہیں ہے، عید کا دن کوئی فسق و فجور اور کھیل کود کا دن تو نہیں ہے۔ اور عید کرنے کے بعد جو گناہ کی ویسی بہت مذمت آئی، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، صلی اللہ محمد فرماتے ہیں گناہوں کے بعد نیکیاں کس قدر اچھی ہیں اور نیکیوں کے بعد گناہ کس قدر برے ہوتے ہیں۔ یعنی ابھی آپ نے پورا رمضان گزارا ہے اتنا نیکیاں کرتے ہوئے، اعمال شب قدر کرتے ہوئے، کتنی دعائیں، اذکار، عبادات، اور اس کے فوراً بعد بس عید کا دن آیا اور آپ نے ایک دم سے انقلاب آپ کے اندر آ گیا اور جو ہے وہ نیکیوں کے بعد گناہ کرنے شروع کر دیے۔ کہا کس قدر نیکیوں کے بعد گناہ کس قدر برے ہیں اور گناہوں کے بعد نیکیاں کس قدر اچھی ہیں۔ انسان پچھلی چیزوں کو اپنے معاف کروا کے اور پھر نیکیوں کے اندر مشغول ہو جائے۔ اور یہ بھی ایک امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بات فرمائی ہے کہ جسے یہ معلوم کرنا ہو کسی کی نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو نمازوں کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، روزوں کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، تو یہ دیکھے کہ اس کی نماز یا مثلاً اس کے روزے نے، یہ میں اپنے روزے کا میں نے اپنی طرف سے اضافہ کر دیا کیونکہ بات ایک ہی جیسی ہے، نے اسے فحشاء اور منکر سے روکا یا نہیں، پس وہ جتنا وہ برائیوں سے بچے گا اتنی ہی اس کی نماز قبول ہوگی۔ یعنی نماز اور روزے ہمارے پرسنٹیج وائز بھی قبول ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتے کہ آل اور ننس لا استعمال ہوتا ہے یا تو 100% قبول یا بالکل زیرو، ایسا نہیں، پرسنٹیج وائز بھی قبول ہوتے ہیں۔ جیسے خشوع خضوع جتنا زیادہ ہوگا اتنی نماز میں پرسنٹیج قبولیت کی بڑھتی جائے گی، جتنا اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے اتنی پرسنٹیج، زیادہ گناہوں سے بچا رہے ہیں نماز زیادہ قبول ہو رہی ہے، کم گناہوں سے بچا رہے ہیں اپنے آپ کو نماز کم قبول ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے نماز اور روزے دونوں کا مسئلہ ہوگا۔ اور یہ بھی فرمایا امیر المومنین نے کہ زیادہ خوبصورت لباس پرہیزگاری کا لباس ہے، یعنی گناہوں سے بچنے کا لباس۔ دنیا کے لباسوں میں سب سے زیادہ خوبصورت لباس یہی ہے، اور خاص طور پر کیونکہ عید قریب ہے تو اس میں کچھ باتیں اس متعلق بھی آ جائیں کہ عورت کے لیے میک اپ کرنا اور مہندی لگانا بذات خود جائز ہے، لیکن انہیں لگا کر نامحرموں کے سامنے آنا یہ جائز نہیں، اگر ایسا کیا تو چہرے اور ہاتھوں کو نامحرم سے چھپانا واجب ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ عورتوں کے لیے آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں احتیاط مستحب ہے کہ جوان عورت نماز عید کے لیے نہ جائے، البتہ یہ احتیاط بوڑھی خواتین کے لیے نہیں ہے۔ اس پہ بھی لوگ بہت وہ ہوتے ہیں کہ ہم وہاں جاتے ہیں امام رضا کے اس میں، وہاں تو سب عورتیں بھی ساتھ نماز عید پڑھ رہی ہوتی ہیں، اجازت ہے، صرف یہ کہ احتیاط مستحب کے پیچھے بھی یعنی غالباً شاید یہ ہو کہ دیکھیے عید کا دن ہے، یقیناً انسان تیار ویار ہو کے ذرا بن ٹھن کے جو ہے وہ جاتا ہے، تو اگر نماز عید کے لیے بھی جا رہی ہیں اور خواتین تو ایسا نہ ہو کہ کہیں بے اعتدالی ہو جائے اور حرام کی طرف نہ چلے جائیں، اور تو اس لحاظ سے اس کو پسندیدہ شمار نہیں کیا گیا کہ احتیاط مستحب ہے کہ عورتیں نماز عید کے لیے نہ جائیں، گھر میں پڑھ لیں، مستحب ہے گھر کے اندر بھی پڑھ سکتی ہیں وہ، لیکن یہ احتیاط بوڑھی عورتوں کے لیے نہیں ہے، وہ اگر چلی جائیں نماز عید وغیرہ کے لیے تو اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ اور شب عید آئے گی جس میں ہمارے یہاں فوراً گانے بجانے اور کیا کیا کچھ شروع ہو جائے گا۔ یہ روایت میں آیا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ رات شب عید الفطر مرتبے میں شب قدر سے کچھ کم نہیں، یعنی شب قدر میں انسان کتنا احتیاط کر رہا ہوتا ہے، کتنا محتاط، کتنا عبادتوں کی طرف دل راغب، اور یہ رات اس طرح کی رات بنا دی گئی ہے کہ بالکل عبادات سے بالکل دل اچاٹ اس کا ہو جاتا ہے، اور بس وہ فوراً فسق و فجور، گانے بجانے، یہ وہ، مہندی بازار، یہ سب چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ شب قدر سے کم اس رات کو نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس کو یعنی وہ 3 راتیں جس میں امیر المومنین بالکل نہیں سوتے تھے، ایک 15 شعبان کی رات تھی، ایک 23ویں شب قدر تھی، اور ایک شب عید الفطر تھی۔ تیسری رات شب عید الفطر جس میں امیر المومنین پوری رات، اور ائمہ کا طریقہ کار بھی تھا کہ پوری رات جاگ کر عبادت کیا کرتے تھے، تو اس رات کو بہترین طریقے سے گزارنا ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ 2 مومن جب ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں جیسے عید میں بھی ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے،
بشرطے وہ خدا کی خوشنودی کے لیے ملتے ہوں. تو ان سے کہا جاتا ہے کہ اب تم اپنے عمل کو نئے سرے سے شروع کرو. یعنی قدم قدم پر عید کے جتنے بھی انسان جاتا ہے اپنے رشتہ داروں سے گلے ملتا ہے اور ایک دوسرے کی دعوت کرتے ہیں, ہر قدم پر اس کے لیے ثواب نیکیاں سب لکھے جاتے ہیں. لیکن شرط یہی ہے کہ اس دن کو ہر قسم کے حرام اور گناہ سے جو ہے وہ بچایا جائے.